خوش رہنے کے لیے، مطمئن رہنے کے لیے، کہ اگر آپ نے اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھ لیا ہے، غصے پر قابو پانا سیکھ لیا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ، بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ عدم برداشت اس درجے بڑھ گئی ہے کہ آپ اختلاف رائے، یہ جو ہماری مسجدیں ہیں، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ کیوں ہم الگ الگ بناتے ہیں بھلا مسجد؟ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کا ان کی مسجد ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اختلاف رائے برداشت ختم ہوگی لوگوں کے اندر۔ تھوڑا سا اختلاف ہوا، مسجد الگ بنا لی۔ اگر یہ اختلاف دور اول میں بھی اسی طرح ہوتا تو یہ آپ کو کتابوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی مسئلے کو ڈسکس کرتے اپنی مجلس کے اندر تو یہ لمبی بحث چلتی، ایسا موقع کم آتا کہ فوری طور پر سارے لوگ متفق ہو جاتے، دلائل کا طویل تبادلہ ہوتا تھا، اس کے بعد جا کے کہیں اتفاق ہوتا تھا، اور بسا اوقات اتفاق بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر یہ امام صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ چونکہ تمہارا اور ہمارا اختلاف ہے لہٰذا تم اپنی الگ مجلس بنا لو، یا اپنا الگ مسجد بنا لو، یا اپنا الگ مسلک کھڑا کر لو۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے، امام محمد کا یہ کہنا ہے، امام قاضی ابو یوسف کا یہ کہنا ہے، اور امام ظفر کی رائے ان سے مختلف ہے۔ تو یہ اختلاف رائے، جب اختلاف رائے کو برداشت کرنا آپ سیکھتے ہیں تو گویا کہ یہاں سے ہی خوشی اور مسرت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ گھر کے اندر رائے کے اختلاف کو برداشت نہیں کریں گے، گھر تباہ کر دیں گے۔ آپ سوسائٹی کے اندر اختلاف رائے کو برداشت نہیں کریں گے، غصے پر قابو پانا نہیں سیکھیں گے، آپ تباہ کر دیں گے سب کچھ۔ آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کے اندر تو برداشت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر تو صبر ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے غصے پر قابو ہی نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، وہ شخص اصل میں طاقتور ہے، اور وہ شخص پہلوان ہے۔ وہ جیت جائے گا ہر جگہ پر، وہ ہر میدان کے اندر کامیاب ہوگا، وہ زندگی کو انجوائے کرے گا، وہ خوش رہے گا، وہ مطمئن رہے گا، وہ رد عمل کی نفسیات کے اندر نہیں جیے گا کہ کسی نے اچھا سلوک کیا تو اس نے بھی اچھا کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب کوئی تمہارے ماں باپ کو، تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو اور وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ اصل میں رد عمل کی نفسیات کا اظہار کوئی آدمی کرتا ہے۔ اگر کسی نے گالی دی ہے تو گویا کہ وہ اپنے والدین کو اب وہ اگلا آدمی برداشت نہیں کر سکا تو اس نے ادھر گالیاں دینی شروع کر دی۔ تو یہ جو اس طرح کا ماحول بنے گا تو یہ ماحول وہ ہے کہ جو سوسائٹی کے امن اور سکون کو تباہ و برباد کر دے گا، خوشی اور مسرت روٹھ جائے گی۔ جس معاشرے کے اندر برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، بھئی ایک بات مجھے 30-35 سال کے دوران سمجھ آئی ہے اور میری توقع کیا ہے کہ اگلا بندہ میری بات سنتے ہی مجھ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بات سمجھنے میں آپ نے طویل عرصہ صرف کیا ہے، اگلے آدمی کو بھی موقع دے دیں، آپ اس کو بات پہنچا دیں اور بس سائڈ پر ہو جائیں، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔
پیغمبروں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ لوگوں سے اپنی بات منوائیں۔ پیغمبروں کو بھی یہی حکم ہے کہ تمہارا کام میرا پیغام انسانوں تک پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد برداشت کرو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر کوئی مانے گا تو ٹھیک، نہیں مانے گا تو وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ کا کام بار بار بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبروں کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور آج کے موضوع کی مناسبت سے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی اور مسرت کا سوسائٹی کے اندر ماحول کب بنے گا؟ جب آپ برداشت اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں گے۔ اگر کوئی آپ کی رائے سے متفق نہ ہو تب بھی اس کو آپ پورا حق دیں گے کہ وہ اسی گھر کے اندر عزت، احترام اور وقار کے ساتھ رہے۔ اب یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ یعنی خوشی اور مسرت کا موضوع ہے نا، تو میں اسی مناسبت سے بات کر رہا ہوں کہ کسی مرد کو وہ اپنی مردانگی کس میں سمجھتا ہے؟ مرد اسی میں سمجھتا ہے کہ ہر حال میں میری زوجہ محترمہ کو میری بات ماننی چاہیے، بھلے سے وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی اس کو بھی حق دے دیں، اولاد کو بھی حق دے دیں بات کرنے کا، ان کی بھی بات سنیں۔ آج اولاد اور والدین کے درمیان یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس میں دونوں طرف سے مسائل ہیں۔ صرف اولاد پر ہی لعنت بھیجنا کافی نہیں ہے کہ یہ گستاخ ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں۔ والدین کو بھی سوچنا چاہیے اس میں ان سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے بھی مشورہ فرما لیتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ حضور کے وصال کے وقت ان کی کل عمر کتنی تھی؟ یہی 5-6 سال۔ ان کے مشورے کی، اللہ کے نبی کے مشورے کے سامنے یا آپ کی رائے کے سامنے کیا اہمیت ہوگی؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر اس انداز میں جب دوسرے کی رائے کو آپ اہمیت دیتے ہیں، اس کا پروٹوکول کرتے ہیں، تو گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم لوگ خوش رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی نے باہر سے آ کے خوشی نازل نہیں کرنی۔ یہ ہم نے خود ہی طے کرنا ہے کہ ہم نے خوش رہنا ہے۔ اور کیسے رہنا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے اسے خوش رہنا بھی آ جاتا ہے۔ جو شخص اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، دوسرے کی رائے کو بھی نہ ماننے کے باوجود اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے، وہ شخص زندگی میں خوش رہ سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ، ہم سب خوش رہ سکتے ہیں اگر ہم اپنی بعض معاملات کے اندر اپنی تربیت خود کریں۔